أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اس یاد اس وقت کو قالوا جب انہوں نے کہا لیوسف لازمن یوسف واخو اور اس کا بھائی بنیامین احب و زیادہ محبوب ہیں الی ابینا ہمارے ابا جان کو منا ہم سے ونحن حال یہ کہ ہم ہیں عصبہ ایک مضبوط جتھا ان بے شک ابانا ہمارے ابا جان لفی ضلال مبین کھلی غلطی پر ہیں اقتلوا قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو او اطرحو یا پھینک دو اس کو ارضن کسی زمین میں یخلو تاکہ خالص ہو جائے لکم تمہارے لیے وجہ ہو توجہ ابیکم تمہارے باپ کی وتکون اور ہو جانا تم من بعد اس کے بعد قومن لوگ صالحین نیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ 10 بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات ذکر کی کہ ہمارے ابا جان یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ ہم سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتے۔ حال یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی پیار اور محبت کرتے تھے، بنیامین کے ساتھ بھی، اور ان کے جو باقی 10 سوتیلے بھائی تھے ان کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی شفقت کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک فطری ایک باپ کا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر 20 سال کا ہے اور دوسرا بچہ 3-4 سال کا ہے تو اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ، محبت کا لگاؤ کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو آدمی اٹھاتا بھی ہے، گود کے اندر بٹھاتا بھی ہے۔ یہ بڑوں بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بہرحال باقی بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے ابا جان کو منا ہم سے، ونحن عصبہ حال یہ ہے کہ ہم تو پورا ایک مضبوط جتھا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ابا جان کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں۔ حال یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باقی بچوں کے ساتھ بھی پیار اور محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین کہ ہمارے ابا جان اس سلسلے کے اندر کھلی غلطی کے اوپر ہیں۔ گویا کہ ان کو یہ غلطی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ 2 چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اور ابا جان انہی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہمیں اہمیت دیتے، ہمیں توجہ دیتے، ہم مضبوط ہیں، ہم توانا ہیں، ہم خاندان کی شان ہیں، ہم مشکل وقت کے اندر ان کے کام آ سکتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے چھوٹے بچوں کو توجہ دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر ابا جان غلطی کے اوپر ہیں۔ تو اب باپ کی مکمل توجہ حاصل کرنے کے لیے، شفقت حاصل کرنے کے لیے، پیار حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنانا چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیچ میں سے یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے تو باپ کی مکمل توجہ، مکمل شفقت، مکمل پیار ہمیں ہی مل جائے گا۔ تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ہو یا کسی زمین کے اندر ان کو پھینک دو کہ یہ واپس نہ آ سکیں۔ اس طرح ہمارا مقصود حل ہو جائے گا اور باپ کی مکمل توجہ، شفقت ہمیں مل جائے گی، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے لگے کہ اس کے بعد نیک ہو جانا، اس کے بعد توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ شیطان کے دھوکوں میں سے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے
کہ پہلے آدمی کو اس بات کے اوپر تیار کرتا ہے کہ گناہ کر لو، اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اللہ رب العالمین بخش لے گا۔ اس طرح انسان کو گناہ کی پر آمادہ کر لیتا ہے، گناہ انسان سے کروا لیتا ہے، توبہ کی امید کی پر کہ اللہ غفور رحیم ہے، ایک توبہ کرو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس وقت انسان گناہ کرتا رہتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کر لیے، توبہ کرنا چاہیے، توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر شیطان کا دھوکہ سامنے آ جاتا ہے، شیطان سامنے آ جاتا ہے، وسوسہ اندازی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے تو بڑے گناہ کر لیے، کس منہ کے ساتھ اب توبہ کرو گے؟ آخرت تو تمہاری ویسے بھی خراب ہو گئی، دنیا کیوں خراب کرتے ہو، کچھ اور مزے کر لو۔ اس طرح اس کو توبہ سے بھی پیچھے کر لیتا ہے، اس کو مایوس کر لیتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے، جو آدمی اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو جب اس کے ذہن کے اندر گناہ کا خیال آتا ہے، نفس امارہ جوش مارتا ہے، تو وہاں پر ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، ایک اندرونی جنگ شروع ہو جاتی، نفس امارہ گناہ کروانا چاہتا ہے، اور انسان کا ضمیر جو زندہ ہو تو اس کو ملامت کرتا ہے کہ گناہ نہ کرو۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، کس منہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے؟ بعض اوقات انسان نفس سے مغلوب ہو کر کے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ بعض اوقات ایسے لوگ کہ جو اس سوچ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، یاد بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، ایسے لوگوں کو بعض اوقات بہت کم توبہ کی توفیق ملا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔